بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر۔ ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت موسم ہے۔ بڑی ایک اہم چیز جس سے حقیقتاً بڑا دکھ ہوا مجھے کہ ایک ملک جو ہے وہ انصاف پہ ہی چل سکتا ہے۔ دنیا کا نظام بھی انصاف پہ ہی چلتا ہے۔ اگر آپ اپنے گرد و نواح کو دیکھیں تو there is a natural justice system, a balance among all the natural habitat۔ درختوں کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، دریا کو دیکھ لیں، اور جب بھی وہ انصاف بگڑتا ہے، فار ایگزامپل جب دریا کا انصاف بگڑتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ جب ہوا کا انصاف بگڑتا ہے اور امبیلنس آتا ہے تو آندھی آتی ہے اور جھکڑ چل کے تو غریبوں کی جھونپڑیاں بھی اس میں اڑتی ہیں اور امیروں کے گھر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ جب سورج کا انصاف بگڑتا ہے تو ایسی گرمی پڑتی ہے کہ اس کے سامنے گلیشیئرز بھی جو ہے وہ ٹک نہیں پاتے۔ سورہ رحمان میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ مفہوم یہ ہے کہ میزان کو، انصاف کے ترازو کو جو ہے وہ آپ نہ بگڑنے دیں۔ اور علامہ نے کیا فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ ہم وہ قوم ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ بلکہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو مسلمان تو زمین پہ اللہ کا ایک طرح سے نائب ہے، خلیفہ ہے، تو وہ تو انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا تھا نا کہ تم سے پہلے بہت قومیں تباہ ہوئیں اس وجہ سے کہ ان کے طاقتور لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کمزور و غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ ظلم کا نظام نہیں چلتا، کفر کا چل جاتا ہے۔ نا واٹ از ہیپننگ ان پاکستان۔ میں نے یہ تمہید کیوں باندھی ہے؟ میں خود ایک وکیل ہوں، آئی ایم اے لائر، اور میں بائی کنوکشن لائر بنا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے کہیں اور داخلہ نہیں مل رہا تھا تو میں نے لا کر لیا۔ میرا بیک گراؤنڈ ہے بیسیکلی سائنس اسٹوڈنٹ، آئی ایم اے بی ایس سی ود کمپیوٹرز میجر میرا سبجیکٹ رہا، بی ایس سی کیا اس میں۔ اس کے بعد سول انجینئرنگ کی جاب بھی کی کچھ عرصہ۔ انجینئرنگ کی فیلڈ کیوں چھوڑی؟ لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ ینگ مائنڈ تھا، 27-28 سال کا شاید اس وقت ہوں گا میں، یا 29 کا ہوں گا، لیکن 30 کا نہیں تھا ابھی۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طرح بھی یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو روڈ ہے، تو اسی طرح کے روڈے موڈے میں بھی بنا۔ تو ایز اے سول انجینئر میں نے سوچا، بلکہ میں نے کیا سوچا، اس رب نے میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ روڈز وغیرہ سے، برجز سے ملک بہتر تو ہو سکتا ہے لیکن نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ نظام کی درستگی کے لیے آپ کو ملک میں انصاف لانا ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں سے میرے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ دو طریقے ہیں، یا تو بندوق اٹھا کے لڑنا شروع کر دو، یا پھر آپ قلم اٹھاؤ۔ تو اس کے لیے میرے پاس آپشن وکالت تھی۔ لوگ بڑا مذاق اڑایا کہ آپ انجینئرنگ کر کے اور پتہ نہیں اب 30 سال کی عمر میں وکالت کے لیے بیٹھو گے، اپنے سے 6-7 سال 8 سال کم عمر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے تو وکالت پڑھی۔ لوگوں کا ہنسی مذاق بھی سنا، لیکن بہرحال اللہ نے کرم کیا اور اللہ کے کرم سے اپنی یونیورسٹی ٹاپ کرائی۔ تو وکالت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں انصاف کے ذریعے ہی جو ہے یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دل میں یہ تھا کہ جو قلم ہے اس کی تلوار سے عدالت میں کھڑے ہو کے مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ جب وکالت میں رہا، یہ کیا۔ اب دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ یہ جو نائب لاس کے ریفارم کے نام پہ جو ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ، آپ مجھے بتائیں کوئی ملک اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل سکتا ہے؟ یعنی کہ کتنا ظلم کیا گیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ جن لوگوں پہ اربوں روپے کے کیسز تھے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مجرم ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ I mean the cases which were of corruption, money laundering, which were registered and are registered
against the present regime, the leaders of the present regime, چاہے اس میں شہباز صاحب ہوں یا اس میں زرداری صاحب ہوں یا ان کے اور لیڈرشپ جتنے بھی ہیں، تو وہ لوگوں کو بٹھا کے ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے اس قانون میں اس طرح کی آپ چینجز کریں جو آپ کی مرضی ہے. تو with one stroke of pen وہ چینج کی گئی ہے کہ پورا اینٹی کرپشن کا لا ہی ریورس کر دیا گیا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ if you have assets beyond means. asset beyond means کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فرض کریں 50,000 روپے مہینے کی تنخواہ ہے اور آپ کے پاس 30 لاکھ کے اثاثے ہیں، یا آپ کی مہینے کی 1 لاکھ تنخواہ ہے اور آپ کے پاس جو ہے 50,000 قسم کے ایسے اثاثے ہیں جو you can't explain. So the point is کہ اس کا how will it be clarified کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. تو پہلے جو لا تھا اور جو دنیا میں لا ہے اینٹی کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا، وائٹ کالر کرائمز جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس فار ایگزامپل 50 کروڑ کا کوئی اثاثہ ہے تو سرکار نے صرف یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے نام کا ہے یا میں اس کو اون کرتا ہوں یا میں ادھر رہتا ہوں، میں میرے پاس اس کی اونرشپ ہے، کوئی لنک ہے میرے پاس، میرے سے جڑتی ہے وہ پراپرٹی. اس کے بعد برڈن آف پروف ریورس ہو جاتا ہے. سرکار نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اس اثاثے کا میرے سے تعلق ہے، میرا ہے یا میں ادھر رہتا ہوں یا جو بھی. اس کے بعد میں نے ثابت کرنا ہے، برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے پھر اس شخص کی طرف. وہ ثابت کرے گا کہ اس نے وائٹ منی سے اور اس نے حلال کی کمائی سے اس کو جو ہے وہ خریدا تھا. اب انہوں نے اس کے ریورس کر دیا ہے کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس 50,000 قسم کے پراپرٹیز ہیں، وہ 1 ارب روپے کی پراپرٹی میں رہتا ہے، اس کے پاس بینک میں 4-5 ارب روپے ہیں، تو اس نے نہیں ثابت کرنا کہ حلال کا ہے، سرکار نے ہی ثابت کرنا ہے کہ حرام کا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی چوری کا ٹریس چھوڑتا ہے؟ یعنی کہ ایک شخص سے آپ یہ پوچھیں کہ رسیدیں دکھاؤ تو اس کو تو مصیبت پڑے گی، رسیدیں دکھانی پڑیں گی. لیکن اگر ایک شخص نے 30-40 سال میں 25-30 سال میں پاور کوریڈورز میں رہ کے، اسے سیاستدان نہیں، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی جج ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی سیاسی آدمی ہے، کوئی دوسرا آدمی ہے جو سرکاری عہدے پہ رہا ہے، کوئی FIA میں رہا ہے، کوئی نیب میں رہا ہے، کوئی اور سرکاری ادارے میں رہا ہے، اور 25-30 سال میں اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے صحیح کھانچا مارا ہے اور اس کے پاس آج اربوں روپے کے اثاثے ہیں. اس نے نہیں ثابت کرنا کہ حلال کے ہیں، سرکار نے ثابت کرنا ہے، اس نے ثابت کرنا ہے کہ حرام کے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں، یہ دن دہاڑے ڈاکہ نہیں ہے، یہ انصاف کے نظام کے ساتھ مذاق نہیں ہے. مجھے بڑا اس پہ دکھ بھی ہے. سیاسی لحاظ سے تو میں اس پہ بات کر ہی رہا ہوں ایز اے وکیل اور ایز اے پاکستانی، بیکاز ایز اے لائر who joined law by conviction, by leaving his engineering, everything. یہ مذاق نہیں ہوتا. جتنے پروفیشنل لوگ مجھے سن رہے ہیں they would understand. ایک ینگ آدمی جس نے محنت کر کے انجینئرنگ یا کوئی بھی فیلڈ کی اور اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی، پھر آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں، then you take a major decision. It's a major career switch, career shift, where آپ کے گھر کی طرف سے آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کمانے کی اور گھر کو چلانے کی، اور آپ جناب آپ کے ذہن میں یہ سودا سما جاتا ہے کہ بھئی نہیں، میں نے ملک ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے فلانا کام کرنا ہے، یا سیاست کرنی ہے، یا میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے، میں نے کوئی وکالت کرنی ہے، میں نے CSS کرنا ہے. یہ بھی میرے ذہن میں ایک ٹائم پہ تھا کہ یار CSS کر کے ملک کو ٹھیک کرتے ہیں. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل جو ہے دکھی کر دیا ہے کہ صرف یہ لوگ تو نہیں ہیں نا، اور بھی لوگ ہیں جو واچ ڈاگز ہیں. ایک تو ہر وکیل آفیسر آف دا کورٹ ہوتا ہے، ایز اے آفیسر آف دا کورٹ یا ایز اے لائر، ایز اے ہائی کورٹ لائر، کیونکہ میرے پاس سپریم کورٹ کا تو ابھی لائسنس نہیں ہے، لیکن میں بہت ہی متبانہ اور ریسپیکٹفلی آئی وڈ سبمٹ بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کی طرف سب لوگ دیکھتے ہیں، میرے جیسا وکیل بھی دیکھتا ہے، میرے جیسا پاکستانی بھی دیکھتا ہے کہ پلیز آپ اس کا ضرور نوٹس لیجئے گا سو موٹو، کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو ہم تو ایز اے پارٹی جائیں گے اس کے خلاف. ہم تو ہماری تو کنوکشن ہے نا جی، ہماری تو جماعت انصاف کے نام پہ بنی ہے، تو ہم تو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام لائر کمیونٹی بالعموم، لیکن محترم اور قابل صد احترام آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں تو آئی وڈ ریسپیکٹفلی سبمٹ کہ دس از ناٹ کیس of which suo motu notice should be taken.
مسٹ بی ٹیکن بیکاز ہم اللہ رسول کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اور ہم تو اعدلوا اقرب للتقوی کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، تقوی پھر بھی نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہے، مجھے اللہ کریم نے موقع دیا جب پارلیمنٹ میں تھا، تو جو پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز ہے اس میں رہا، اور اس میں نے دیکھا کہ کتنے سخت معیار ہے ہمارے جج صاحبان کے منتخب ہونے کا. تو وہ ایک بہت سٹرگل اور محنت کے بعد کوئی شخص جج بنتا ہے، اور وہ پھر جب سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے تو اس کو تو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو یقیناً ہمارے محترم عالی مقام جج صاحبان کو بھی اس کا احساس ہوگا. پوری قوم متفکر ہے، اور بھی لوگ جو اس ملک میں جو ہے وہ ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں کہ اگر اس طرح سے تو ملک کا بیلنس بگڑ جائے گا. اور جب بیلنس بگڑتا ہے نا، جب انصاف نہیں رہتا نا، تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. اور ہمارا تو دین ہی انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھیں، طارق جمیل صاحب سے ایک دفعہ سنا، اللہ ان کو جزائے خیر بھی دے اور لمبی حیاتی دے، کہ ہمارے اکثر مذاہب جو ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا، جنرل بات کروں، اکثر مذاہب میں ان کے مذہبی پیشوا جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ محبت کریں، اور آپ یو لو ایچ ادر اینڈ ٹیک کیئر آف ایچ ادر، فلانا یہ وہ. دیکھیں، آپ تب تک محبت نہیں کر سکتے کسی سے جب تک انصاف نہ ہو. اگر آپ کا بھائی آپ سے ظلم کرے، آپ سے محبت کر پائیں گے؟ اگر ایک جگہ، ایک ملک میں آپ کا حق نہ ملے، آپ میں ایک انتقام، ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو دین ہے وہ کس پہ قائم ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل قائم کرو، اور یہ تقوی کے قریب ہے. اور بے شمار آیات قرآن عظیم الشان میں اس بات پہ ہیں کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. اور فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا اتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن سن لو کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. تو ان کو فاروق کا لقب کیوں ملا؟ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمام صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی ایک عظیم مقام ہے ان کا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، اور وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی ہیں. وہ ایسے شخص تھے ذوالنورین جو جن کی سخاوت شاید دنیا میں سے نہ پہلے نہ بعد تو سوال ہی پیدا ہوتا، پہلے بھی ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے عدل کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، بے شمار ان کی مثالیں موجود ہیں عدل کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح سے ملک کا نظام چل پائے گا؟ چند لٹیروں کو بچا کے اور چند ڈاکوؤں کو اپرچونٹی دے کے، تو پھر یہ جو نیب کا نظام ہے، what will happen with the country? And what about those hundreds and thousands of people who are behind the bars in petty crimes? Petty اس لحاظ سے کہ ایک آدمی نے اگر 50 کروڑ روپے کا ڈاکہ مارا ہے، کرپشن کی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے کوئی سائیکل چوری کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی ہے، یا کوئی چھوٹے موٹے جرم میں جیل میں ہے، تو پھر ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ ہم یہ جیلوں کے دروازے کھول دیں. And let it be a free for all society. Might is right. جس کے پاس طاقت ہے تو یہ پھر دنیا اسی کی ہے. اس کے لیے ہم جو ہے پاکستان کو ہم ادھر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو سوری، دس از ناٹ پاکستان وچ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا خواب دیکھا تھا. قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا. He was a constitutionalist, he was a jurist, he was a man of principles, he was a man of justice, and he believed in equality and justice. تو یہ بہت ظلم کیا ہے اس پریزنٹ رجیم نے. We will not let them do it. We will inshallah fight it out till the highest of the highest court in Pakistan. اور ہم ابھی مرے نہیں ہیں. عمران خان صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. اور اگر میری زندگی کے جتنے بھی سال ہیں، میری دعا ہے کہ میرے سے بڑا آدمی ہے وہ، اس کو پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے. اگر میری زندگی لگنے سے اس کی زندگی بڑھتی ہے، ملک کا بہتری ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو میری بھی زندگی لگے. تو ہم تو ادھر ہی ہیں. میں تو سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا، نہ علی محمد کہیں جا رہے، اور نہ ہمارے ساتھ جتنے ہمارے اسٹالورٹس ہیں، چاہے وہ مراد سعید ہوں، شہریار خان آفریدی ہوں، محمود خان صاحب ہوں، اور جتنے ہمارے لیڈرشپ ہے. وی آر ہیئر، وی ول فائٹ اٹ آؤٹ. اینڈ ونس وی آر بیک ان گورنمنٹ، انشاءاللہ جلد عوام کو کہہ رہا ہوں آپ کی طاقت سے ہم واپس آئیں گے. The day we are back in government, the first thing which Imran Khan will be doing is کہ ہم نے نیب کو دوبارہ تگڑا کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے.
اور قانون ایسا تگڑا کرنا ہے کہ اس بار کسی کا باپ بھی کرپشن کر کے بچ نہ سکے. تو یہ تو بھول جانا کہ آپ نے شب خون مار کے نیب کو ختم کیا ہے. عارضی طور پہ آپ نے ڈاکہ مار دیا ہے نیب پہ. جب تک ہم ابھی پاور میں نہیں آتے تب تک تو ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے جن پہ ہمیں اعتماد بھی ہے, جو سپریم کورٹ ہے یا ہمارے ہائی کورٹس ہیں, ہمارے جوڈیشری ہے, کیونکہ جوڈیشری پہ ہی اب اعتماد رہ گیا سب کو, تو تب تک تو ہم وہاں اپنا کیس فائٹ کریں گے پاکستان کے عوام کے لیے, اپنے لیے نہیں. نہ مجھ پہ کوئی 1 روپے کرپشن کا چارج ہے, نہ مراد پہ, نہ شریار پہ, نہ عمران خان صاحب پہ, نہ اسد عمر صاحب پہ, نہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ. ہم آپ کے, اور اگر ہم پہ کسی نے کیس بنانا ہے تو پہلا مجھ پہ کرو. وی آر ریڈی ٹو فیس اینی تھنگ, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ فار پاکستان. وی آر ڈوئنگ اٹ فار دا پیپل آف پاکستان, دا کڈس, دا چلڈرن آف پاکستان. ہماری فیوچر جنریشن کے لیے ہم یہ سارا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ملک نہیں چلے گا, نہ ہم اس طرح سے چلنے دیں گے. یہ تو اس کا پھر مطلب یہ ہو گیا کہ دا میسج وڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر دیٹ ہم تو سنتے تھے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. تو ناؤ دا میسج ان پاکستان, جو پرانا پاکستان ہے, اس میں میسج اب یہ ہے کہ کرائم ڈز پے. کرائم ڈز پے if you are powerful, if you are connected with the powerful corridors, with the elite class and those who matter, then crime does pay. So پاکستانیوں, آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ will in the Pakistan of the 21st century, according to the vision of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, on the guidelines of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, will crime pay in Pakistan or will it not? Inshallah, we'll make sure that crime does not pay in Pakistan. جو کرپشن کرے گا, جو ملک کو لوٹے گا, ہی ول پے دا پرائس, اور اس کو سزا ملے گی. اور ایک ایک پیسہ جس نے لوٹا ہے اس کو دوبارہ نکال کے ان کی چمڑی اسے ادھیڑ کے پاکستان کے خزانے میں واپس بھریں گے. بٹ دیٹ ول ٹیک سم ٹائم, بیکاز ناؤ دا پیپل آف پاکستان نیڈ ٹو اسٹینڈ ود عمران خان. آپ کھڑے ہو جائیں خان کے ساتھ اور اس کو اتنی طاقت کے ساتھ واپس لے کے آئیں کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کر سکیں. کیونکہ ہماری نصیب میں ساری زندگی رونا پیٹنا نہیں ہے. نہ عمران خان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے, نہ علی محمد نے دوبارہ جوان ہونا ہے, نہ یہ طریقیں دوبارہ روز روز کھڑی ہوتی ہیں. یہ طریقے میرے بھائی یہ کبھی کبھی کھڑی ہوتی ہیں زندگی میں. میری بات سن لیں, جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی ان کی زندگی میں دوسرا قائد اعظم پھر نہیں آیا. اور جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے مزدور کے حق کے لیے, بھٹو گیا تو پھر دوسرا بھٹو نہیں آیا. ان کی زندگی میں ایک ہی, جوانی میں ایک ہی تحریک چلتی ہے, 100 طریقے نہیں چلتی. تو میرے بھائیوں, یہ اس وقت پاکستان کی لڑائی ہے, اور میرے تو خیال میں میری زندگی میں تو دوسری کوئی تحریک نہیں آنے والی. میں تو اس تحریک میں تن من دھن سے اس پاکستان کے لیے, اس جھنڈے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں. آپ بھی خان کے ساتھ ہیں. یہ نیب لاز بہت بڑا ظلم کیا ہے, اور تو جو کرپشن کی ہے نا وہ تو ظلم ہے, لیکن اس کو کرپشن کو نگیٹ کرنے کے لیے, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے جو نیب کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جو احتساب کے نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جو لا اینڈ آرڈر کے ساتھ, اور جو سزا اور جزا کے نظام کے ساتھ جو اس امپورٹڈ سرکار نے ظلم کیا ہے, وہ تو صرف کرپشن ہے نا جو بہت بڑا ظلم ہے. یہ ملک کی بنیادیں اور چولیں ہلانے والا کام ہے, جس سے ملک پھر خدا نخواستہ بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے ان ممالک میں جن میں انصاف نہیں ہوتا. یہ جو آج امریکہ ہے یا ویسٹ ہے, جو بھی ہے ہمارے ساتھ تو جو بھی کر رہا ہے, لیکن اپنے ملک میں وہ انہوں اپنے ملکوں کو اپنے اندر اپنے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں. جس طرح کے کمالات یہاں دکھاتے ہیں, یہ میاں صاحب وہاں لنڈن میں بیٹھے نا, کریں نہ ایسا کوئی کمال وہاں پہ, تھوڑا سا لا تو بریک کر کے دکھائیں, پھر ان کو بتائیں کہ میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوں, دیکھیں کیسے ادھر کا میجسٹریٹ آپ کو لا ناظر کرتا ہے وہاں پہ. وہ پاکستان نہیں ہے, وہاں ایک لا چلتا ہے. میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے, پاکستانی لا بھی پڑھی ہوئی ہے, برٹش لا کا بھی میں جو ہے میرے پاس ہے, ادھر کی بھی ڈگری ہے, تو پڑھا ہوا ہے سارا سسٹم. تو وہاں تو بڑے ہم سب جتنے بھی ہیں, میں صرف میاں صاحب کا نہیں, میں سب کا نام لوں گا, جتنے ہم پاکستانی ہیں, جو بھی ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں, وہاں بڑے ہم انسان کے بچے رہتے ہیں. یہاں کہ ہمیں اپنا پروٹوکول اور اپنا حیثیت اور اپنی جناب ششکے جو ہے وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے. یہاں بڑے آگے پیچھے ڈالے بھی لگا لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, اور کمالات اپنے دکھاتے رہتے ہیں. وہاں ہم بڑے انسان کے بچے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک لا ہے, امیر و غریب کے لیے ایک لا ہے. اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی قومیں تم سے پہلے اس بات پہ تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. اور ہم نے اس پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کا پاکستان بنانا ہے. ہم نے اس کو عام آدمی کا پاکستان بنانا ہے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا. اور ہر عدالت میں یہ لکھا ہوا ہے, جج صاحبان کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں, کہ وہ ان کا فرمان ہے جو بہت سی عدالتوں میں لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے کمزور سب سے طاقتور, اور میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے, اور قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. تو نیب پہ ہم نہیں چھوڑیں گے, نیب لاس کو ہم اس طرح سے تباہ نہیں ہونے دیں گے. یہ FATF میں بھی یہ ڈرامہ لے کے آگے تھے. FATF جس میں گرے لسٹ سے ہم نکال رہے تھے, بیچ میں نیب لا کو گھسیڑ کے لاگے تھے کہ ہمیں آپ یہاں پہ ریلیف دیں. کیوں بھائی ریلیف دیں؟ میری علی محمد کی یا عمران خان کی یا عارف علوی صاحب کی یا شاہ محمود صاحب کی اپنی ذاتی یا اسد عمر کی ذاتی پیسے ہوں تو معاف کر دیں.
قوم کے پیسے ہیں. میرے کوئی 1 لاکھ چرا کے لے جائے تو صرف میرے ہیں, لیکن 1 روپے اس قوم کا لے جائے تو 22 کروڑ ہاتھ ہوں گے اور وہ گریبان ہوگا. ہم تو اپنا گریبان 22 کروڑ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے حضور. ہم تو اللہ کے سامنے ہم تو بڑے عاجز لوگ ہیں, لیکن اس پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے. اور انشاءاللہ پوری قوم سے میری ریکویسٹ ہے, خاص کر وہ کلا برادری سے جو میری برادری ہے, آپ کا جس بھی جماعت سے تعلق ہے, اس ایک نقطے پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں. جوائن ہینڈز ود ہم اینڈ لیٹس میک پاکستان جناح کا پاکستان, اور پاکستان where there should be rule of law. پاکستان زندہ باد, انصاف کا نظام اور عمران خان پائندہ باد.